الحمد لله الواحد الغفار والصلاة والسلام على النبي الشاهد المختار وعلى أصحابه الأخيار وعلى آله الأطهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ایک مرتبہ سارے احباب مل کے اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ جیسا کہ آپ سن رہے ہیں مقتدر علماء اکرام یہاں پہ موجود ہیں جو اپنے اپنے ملفوظات سے ہمیں ہمارے دلوں کو منور بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ادارہ کو قائم کیا گیا اور بہت ہی کم مدت میں ادارہ کو یہاں پہ قائم کیا گیا اور رزلٹ بھی سامنے ہیں جو بچوں نے کامیابیاں حاصل کی۔ یہ دعا بھی ہے کہ اللہ کریم ان کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کریم آقا نے حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ آپ نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی، اور یہ فرمایا ان پہ میری بھی لعنت ہے، سارے نبیوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو جبراً مسلط ہوتا ہے اور مسلط ہو کے جن کو اللہ نے عظیم کیا وہ اسے حقیر جانے، اسے ذلیل کرے، اور جس کو اللہ نے ذلیل کیا وہ اسے عظیم کرے، یعنی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل لوگ ہیں انہیں عظیم کرے اور جو عظیم ہیں انہیں ذلیل کرے۔ اب عظیم لوگ کون ہیں؟ آپ حدیث مصطفیٰ سن چکے ہیں پہلے بھی کہ کریم آقا نے فرمایا تم سب میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، جو منبر پہ بیٹھنے والا ہے، ہمیں اللہ رسول کا فرمان سنانے والا ہے، قرآن کی احکام سنانے والا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے ہم سب کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل بننے والا ہے۔ اگر ہم اسے حقیر جانیں گے انہاں نوں کی پتہ ہوندا، اے ممبراں تے بیٹھن والے، اے مصلیاں تے کھلون والے، انہاں نوں کی پتہ؟ اگر ہم ان کو حقیر جانیں گے، کریم آقا نے فرمایا اگرچہ میں رحمت للعالمین نبی ہوں پر میں پھر بھی اس پہ لعنت کرتا ہوں۔ سارے نبی اس پہ لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے جو عزت دے گا مصلی والے کو، جو عزت دے گا قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو، اگر ذلیل کرنا چاہے گا تو لعنت ہے، اگر عظیم کرنا چاہے گا تو اللہ برکت عطا فرمائے گا، سمانے بخشش کرے گا۔ کریم آقا نے فرمایا نہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے سروں پہ تاج ہوں گے سورج سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں؟ شہداء ہیں؟ نہیں۔ کون ہے یہ؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن حفظ کروایا ہے، یاد کروایا ہے۔ عزت اس کی ہے جو قرآن کے ساتھ آتا ہے۔ اب اگر باپ نے ایک بار کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، بچے کا ذہن بنایا کہ تو حافظ بنے گا، تو قاری بنے گا، تو عالم بنے گا، اس نے کہا کہ بچے کو درس میں چھوڑ دیا، اس والدین کو یہ انعام ہے، قیامت کے دن ان کی منفرد شان ہوگی، ان کے سروں پہ تاج ہوگا، پروٹوکول ہوگا ان کا۔ جو استاد صبح سے لے کے شام تک بچے کو قرآن یاد کرواتا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جو بچہ خود آ کے پڑھ رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بات یاد رہے کہ صرف ایک عمارت بنا دینا ہی کام نہیں ہے، اس کی اور بھی لوازمات ہوتے ہیں۔ میں ابھی پمفلٹ پہ پڑھ رہا تھا کہ 2 کنال جگہ ہے، ابھی صرف ایک کمرہ بنایا اور کلاس جو ہے وہ ایک دکان میں لگ رہی ہے، پھر بھی یہ ان کا جذبہ ہے، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے کہ پھر بھی لگی ہیں دین کی خدمت میں۔ یہ نہیں کہتے بچوں کو پڑھائیں گے پہلے ہمیں عمارت دیں، پہلے ہمیں یہ سہولیات دے، خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں، علاقہ کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، جیسے ادارہ ہے کریم آقا کا، جس کا نام جو چبوترے کو صفحہ والے صحابہ جو ہے نا وہ سرکار کے طالب علم ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ کئی دن انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ ایک بار سرکار دو جہاں نے فرمایا، کتب حدیث میں ہے، سماعت کرے نا بات کو، کریم آقا نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 کا کھانا ہے وہ 3 کو لے جائے۔ اب سرکار اپنے طلباء کے کھانے کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، گھر میں 3 کا کھانا ہے 4 کو لے جائے، 4 کا ہے 5 کو لے جائے، اور میں بھی 10 کو اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں۔
سرکار 10 صحابہ کو اپنے گھر لے کے گئے، صدیق اکبر 3 کو لے کے گئے۔ اب صدیق اکبر کی ذات ہے، مہمان گھر لے گئے، ان کو کہہ دیا گھر والوں کو ان کو کھانا کھلاؤ، ہمارے مہمان ہیں، سرکار نے عطا کیے ہیں۔ آپ خود سرکار کی بارگاہ میں پھر چلے گئے، اپنا نظریہ یہ آنکھ میری ہو، سامنے جلوہ محمد مصطفیٰ کا ہو۔ بڑی دیر ہو گئی، دیر بعد آئے، جو مہمان بیٹھے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ المختصر صدیق آئے، کھانا شروع ہوا تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب ہم سارے بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے، وہ جو دین کا علم پڑھنے آئے تھے، وہ مصطفیٰ کے طالب علم، وہ ہمارے مہمان تھے، ہم نے ان کو کھانا پیش کیا، میں لقمہ اٹھاتا تھا، اس سے زیادہ نیچے سے برتن میں کھانا آ جاتا تھا، برکت یہ ملتی تھی۔ میں لقمہ اٹھاتا، نیچے سے کھانا اور آ جاتا، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا حتیٰ کہ ہم نے سیر ہو کے کھانا کھایا، وہ 3 مہمانوں نے بھی کھانا کھایا، ہم سب گھر والوں نے بھی کھایا۔ فرمایا سیر ہو کے کھانا کھانے کے باوجود کھانا ختم ہونا دور ہے، کم ہونا دور ہے، 3 گنا کھانا اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ کیوں؟ ہم نے مہمان ان کو بنایا جو واقعی اللہ کے مہمان ہیں، ہم نے عظیم ان کو جانا جو مصطفیٰ کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ چلیں گے، یہ سارے معاملات چلانے پڑیں گے۔ صرف ایک عمارت کھڑی کر دینا، ابھی تو یہ ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، کہہ لیں ابھی اس کی اور بھی معاملات ہوں گے، ابھی اگلی کلاسیں بھی انہوں نے جاری کرنی ہے۔ وہ جیسے کہہ رہے تھے نا قبلہ قصوری صاحب کہ عصری تعلیم نہ کہا کریں، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ قرآنی تعلیم ہی عصری تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم کے لیے یہ جو ادارہ بنایا گیا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سمجھانے، کریم آقا نے فرما دیا کہ سب سے عظیم ہے ہی وہ جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو قرآن پڑھائے، اسی لیے ادارے کو قائم کیا گیا ہے۔ ہم نے بڑھ چڑھ کے اس میں ساتھ جانا بھی، ان کے حصہ بھی ڈالنا ہے اپنی توفیق کے مطابق، جو اعلی علاقہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے دینی مدارس کا اور مساجد کا کوئی فنڈ نہیں ہوتا حکومت کی طرف سے، کوئی ان کے لیے فنڈنگ نہیں ہوتی، کوئی ان کا حکومتی جو ہے نا بجٹ میں سے حصہ نہیں ہوتا۔ یہ کام ہم نے اپنے سر پہ ہی کرنے ہیں، کیونکہ یہ کام دنیا کے لیے ہے ہی نہیں، یہ کام ہے ہی ہماری آخرت کے لیے، تو وہ کام ہم نے آپ کرنے ہیں، کسی کے سر پہ نہیں ہونے۔ تو اس لیے اگر بڑھ چڑھ کے حصہ دیں گے، انشاءاللہ اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں گزارش یہی ہے کہ اس کے معاملات کو بھی رزلٹ کو دیکھنا ہے، ساتھ معاملات کو بھی دیکھنا ہے، اور یہ سوچیں اگر امارت نہیں ہے، اگر ابھی سہولیات نہیں ہیں، پھر بھی رزلٹ یہ دے رہے ہیں، یہ جو سفید لباس میں سفید پگڑیاں باندھ کے یہ جو روحانی منظر آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ابھی عمارت نہیں ہے، سہولیات نہیں ہے، ابھی شروعات ہے، اگر پھر بھی ہمیں رزلٹ دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اگر ہم ان کو سہولیات دیں گے، پھر ان کی محنت کا عالم کیا ہوگا، پھر یہاں کا رنگ کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ جیسے پہلے سب سے بات کی تھی کہ دعا یہ ہے کہ سب سے زیادہ علماء اس علاقے میں ہو، ہم کہتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرمائے، واقعی علاقہ دکھائے کہ ہم نے دینی ادارہ قائم کیا ہے جس میں ہم مصطفیٰ کریم کا علم پڑھا رہے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے، ہم جہان کو عالم کہتے ہیں نا، وہ عصری تعلیم میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم جہان کو عالم کہتے ہیں، عالم آلہ ہے نا، جیسے یہ مائک ہے، یہ بولنے کا آلہ ہے، سٹینڈ ہے، یہ مائک کے منہ تک پہنچنے کا آلہ ہے، سپیکر لگے ہیں آپ تک آواز پہنچانے کا آلہ ہے۔ اگر بندہ قرآن کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، سرکار کے فرامین کو جاننا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ سارا جہان آلہ ہے۔ جس طرح مائک آواز بولنے کا آلہ ہے، سپیکر آپ تک آواز پہنچانے کا آلہ ہے، جو مصطفیٰ کی راہ پہ چلتا ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کو جاننے کا آلہ بن جاتی ہے، اسے پر ہر چیز اللہ کے ہونے کی خبر دیتی ہے۔ کاش کہ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا علم حاصل کرنے والا وہ بنا دے کہ ہمیں ہر چیز ہمارے رب کے ہونے کی خبر دے۔ اللہ کریم قرآن سے محبت کرنے کی، اللہ کریم قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کے احکام کو جاننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ اس فیض کو بھی جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا۔